ہم جب متقی کہتے ہیں پرہیزگار، تقوی والا، ہم سمجھتے ہیں کسی انسان نے پگڑی باندھ لی متقی ہو گیا، خاص قسم کی ٹوپی پہن لی تقوی والا بن گیا، کسی عالم سے تعلق قائم ہو گیا بڑا پرہیزگار ہے، کسی خانقاہ میں چلا گیا 10 دن کسی بزرگ کی خدمت میں رہ کے آئے، کسی پیر کی خدمت میں کہ متقی بن گیا، کسی جماعت سے تعلق ہو گیا بڑا پرہیزگار بن گیا۔ ہمارے ہاں تقوی کا یہ معیار ہے، لیکن اصل تقوی انسان کا مالی معاملات میں سامنے آتا ہے۔ مال کے سلسلے میں وہ کتنا تقوی شعار ہے، پرہیزگار ہے، معاملات میں وہ کتنا پکا ہے، محتاط ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات، حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے، مختصر جملوں میں بڑی بڑی باتیں سمجھا دیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ پانی کے اندر اگر چپکلی گر گئی، چڑیا گر گئی، فوراً مسئلہ پوچھیں گے مولوی صاحب کیا کریں، پانی کا کیا حکم ہے، پاک ہے کہ ناپاک ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، وضو غسل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ پانی کے اندر معمولی چیزیں بھی، چڑیا اور چپکلی تو بڑی چیز ہے، کوئی کیڑا گر گیا تو بھی معلوم کریں گے کہ کیڑے گر گئے پانی میں، اب کیا کریں۔ لیکن مال کے اندر بڑے بڑے ہاتھی مرے پڑے ہیں، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی، یعنی مال غلط طریقے سے ہم کما رہے ہیں، بڑے بڑے ہاتھی مرے پڑے ہوئے ہیں، اس بارے میں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں۔ تو مال کے اندر اصل تقوی پرہیزگاری سامنے آتی ہے۔ تو ایک غلط طریقے سے مال میں نے بتا دیا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، دوسرا جو غلط طریقے سے مال کماتے ہیں لوگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 سے کر رہے ہیں۔ روزوں کے سلسلے میں پہلے 2 درس گزر چکے ہیں، ان میں بات ہوئی تھی، اور یہ آیتیں جو ابھی پڑھی گئی اس میں بھی پہلی آیت میں روزے سے متعلق ایک خاص حکم ہے۔ پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ اسلام کے جو احکام آئے ہیں وہ تدریجاً آہستہ آہستہ آئے، یک بارگی ایک ساتھ نہیں دیے گئے۔ مکے کے اندر مکی صورتوں میں خاص طور پر ایمان کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں بات کی گئی تاکہ اللہ پر ایمان مضبوط ہو، دل میں عقیدہ راسخ و مضبوط ہو۔ جب ایمان بنتا ہے تو پھر انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ شروع میں حکم دے دیا جاتا ہے یہ کرو وہ کرو تو انسان کے لیے بہت بھاری پڑتا، اسی لیے آہستہ آہستہ احکام آئے۔ شراب کے سلسلے میں دیکھیے، شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ایک دم حرام کر دی جاتی تو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو 4 مرحلوں میں شراب کے سلسلے میں حکم آئے، لاسٹ 4تھی مرتبہ بالکل قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی وجہ بخاری شریف میں بیان فرمائی کہ اگر شروع میں سارے احکام دے دیے جاتے تو نفس پر بہت بھاری پڑتا، اس لیے آہستہ آہستہ مسائل بتائے گئے، احکام بتائے گئے۔ روزے کے سلسلے میں بھی پہلے سختی تھی، سختی یہ تھی کہ آپ کا روزہ ہے
اور روزہ کھولنے کا ٹائم ہو گیا، آپ روزہ کھول نہیں سکے، اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی، یا یہ کہ روزہ تو کھول لیا مغرب کے ٹائم اور اس کے بعد آپ سو گئے، نیند آ گئی، تو اب آپ کا دوبارہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ اب نہ آپ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بیوی سے میل ملاپ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے حکم تھا، لیکن یہ حکم بھاری تھا، تھوڑا سخت تھا، اور کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ اس حکم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ ایک صحابی تھے، غالباً نام قیس بن سرما یا سرما بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محنت کا کام کیا کرتے تھے، باغ میں محنت مشقت کا کام کر کے روزہ رکھا ہوا تھا، گھر آئے، افطاری کا ٹائم ہو چکا تھا، گھر والی سے کہا کہ کچھ ہے افطاری کرو، کہا کچھ ہے نہیں، لیکن آپ تھوڑا انتظار کیجئے، میں کسی سے کچھ لے کے آتی ہوں، کچھ انتظام کرتی ہوں۔ وہ انتظام کے لیے گئی، پیچھے وہ تھکے ہوئے تھے، ان کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، وہ بیچاری گھر والی انتظام کر کے لائی، واپس دیکھا تو صحابی کو آنکھ لگ گئی ہے، اور ان کو مسئلہ پتہ تھا، گھر والی کو بھی مسئلہ پتہ تھا کہ اب آنکھ لگنے کے بعد اب دوبارہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کھا پی نہیں سکتے، تو کہنے لگی عربی میں، آئے تیرا ناس ہو، نقصان ہو گیا یہ تو۔ بہرحال دوسرا روزہ شروع ہو گیا، 2 دن مسلسل بھوکا رہنا تو انسان کے لیے پیاسا رہنا بہت مشکل کام ہے۔ دوسرا دن دوپہر ہوتے ہوتے وہ بالکل بے ہوش ہو، پیاس کی اور بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا۔ اسی طرح یہ واقعہ، اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے کہ بعض صحابہ نے اپنی بیویوں سے ملاپ کر لیا، حالانکہ منع تھا۔ حضرت عمر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، گھر دیر سے پہنچے تو بیوی سے ملنے کی خواہش ہو گئی، بات رکھی بیوی کے سامنے، بیوی نے کہا تو میرے تو آنکھ لگ گئی تھی، اور پھر آنکھ لگنے کے بعد جاگی ہو، معاملہ تو ختم ہو گیا، لیکن حضرت عمر سمجھے کہ بہانے کر رہی ہو، مل لی۔ حضرت کعب کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، یہ سارے واقعات نبی کے سامنے پیش کیے گئے، تو چونکہ یہ تھوڑا سخت معاملہ تھا، مشکل معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری اور اس میں آسانی کر دی گئی۔ کہا گیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی راتوں میں تمہارے لیے بیویوں سے ملنے کو اب حلال قرار دیا گیا ہے۔ اب دن میں تو پابندی ہے جو ہے روزے کی حالت میں، رات میں جو پابندی اب ختم کر دی گئی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا گیا ہے، ایک بہترین تعبیر ہے، بہترین الفاظ ہیں، اس سے اور کوئی تعبیر، کوئی اور کلمات، کچھ اور الفاظ میاں بیوی کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتے۔ جس طرح ہم اپنے جسم کے لیے لباس اختیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں جسم کو چھپانے کے لیے، تو اسی طرح زندگی کا بھی لباس ہے، ایک جسم کا لباس ہے اور ایک زندگی کا لباس ہے۔ زندگی کا لباس عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت، میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، یہ زندگی کا لباس، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس کرایا ہے۔ اس میں عجیب حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ لباس کے بہت سارے فائدے، عربی میں کہتے ہیں الناس باللباس، لوگ ہیں ہی لباس سے۔ لباس جو ہے نا انسان کے بہت سارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، انسان کے جسم کی خامیوں پر، نقائص پر، عیبوں پر لباس پردہ ڈال دیتا ہے۔ انسان اندر کچھ نہیں ہے لیکن اچھا سا لباس پہنے ہوئے ہے تو آپ بھی اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایک اچھا خاصا آدمی لگ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگتی تھی، پڑھایا کرتے تھے تو بے شمار لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے، تو ان کے گھٹنے میں تکلیف تھی تو پڑھاتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی تو یوں لمبا پیر کر دیتے تھے، پیر پھیلا دیتے تھے، تو اپنے شاگرد ہوتے تو ان کے سامنے پیر پھیلانا کوئی زیادہ عیب کی بات نہیں ہوتی ہے، جانے پہچانے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک آدمی اچھا خاصا لباس پہنا ہوا
اس کے لباس سے پوشاک سے لگ رہا تھا کہ کوئی اچھا خاصا انسان ہے. وہ آ کے مجلس میں بیٹھ گیا. وہ آ کے بیٹھا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے احترام میں اپنا گھٹنا تکلیف کے باوجود پیچھے کر لیا لباس کو دیکھتے ہوئے. مجلس ختم ہو گئی. اس کے بعد سوال جواب ہوتے تھے. روزے کا کوئی مسئلہ تھا, درس میں بیان ہوا تھا کہ روزہ اس میں بھی آ رہا ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ رمضان اور روزے کی بات اس آیت میں بھی وہی آ رہی ہے کہ روزہ کب سے, صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کا ٹائم ہے. سورج ڈوب جائے تو کھا پی لو, یہ مسئلہ تھا. اس آدمی نے سوال کیا کہ حضرت اگر سورج نہ ڈوبے تو امام ابو حنیفہ نے کہا ابو حنیفہ اب وقت آ گیا کہ تم پیر پھیلا لو. یعنی تم نے تو سمجھا تھا بڑا سمجھدار انسان ہے, لباس سے اندازہ لگایا تھا, لیکن اس کی تو عقل ہی نہیں ہے, اتنا کوئی سمجھدار نہیں لگتا ہے. تو انسان کا لباس جو ہے نا, یہ انسان کی بہت ساری خامیوں اور عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے. اور بہت ساری پریشانیوں سے بچاتا ہے. سردی گرمی دیکھیے, سردی میں ہم سردی کے حساب سے کپڑا پہنتے ہیں موٹا, اور گرمی میں ہم گرمی سے بچنے کے لیے باریک یا سوتی کا اور کاٹن کا ململ کا لباس پہنتے ہیں. بہت ساری پریشانیوں سے لباس بچاتا ہے. تو میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے لیے لباس ہونا چاہیے. جتنے قریب میاں بیوی ایک دوسرے کے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے عیبوں پر اور خامیوں پر اور کمیوں پر واقف ہوتے ہیں, کوئی اور نہیں ہوتا ہے. ماں باپ بیٹوں کے درمیان وہ بچپن میں ہوتا ہے, لیکن بعد میں بڑے ہو گئی اولاد وہ دور ہو جاتی. بیٹے ماں باپ کے درمیان, بیٹی اور ماں کے درمیان بھی اتنی قربت, اتنی نزدیکی نہیں ہوتی ہے جتنی میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کی کمیوں سے اور خامیوں سے واقف ہوتے ہیں. تو کہا گیا تم ایک دوسرے کے لیے لباس. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, خاص طور پر عورتوں میں زیادہ, بعض مردوں میں بھی ہوتی ہے, گھر کی خامیاں دوسروں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں. عورتیں زیادہ کرتی ہیں اپنے میاں کی, اپنے گھر کی, اور بعض مرد بھی عورتوں جیسے ہو جاتے ہیں, وہ خامیاں بیان کرنے لگتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے تم تو ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. جس طرح لباس تمہارے جسم کی خامیوں کو چھپاتا ہے, تمہیں بھی اپنے خامیوں کو چھپانا چاہیے, ایک دوسرے کی عیبوں کو چھپانا چاہیے. اور جس طرح لباس تمہیں تکلیف سے, پریشانی سے, سردی سے, گرمی سے بچاتا ہے, اسی طرح تمہیں بھی ایک دوسرے کے لیے محافظ اور مددگار اور ساتھ دینے والا بننا چاہیے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفس سے خیانت کرو گے. یعنی یہ بہت مشکل حکم تھا کہ رات میں بھی تم اپنی بیوی سے ملاپ نہیں کر سکتے. رمضان میں مشکل حکم تھا, اللہ کو پتہ تھا تمہاری کمزوری کا. فتاب علیکم, اللہ نے تمہاری طرف توجہ فرمائی, تمہیں معاف کر دیا. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم, لہذا اب تم ان سے ملاپ کرو, اب اجازت ہے, اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ تلاش کرو. یعنی ملاپ کا مقصد صرف شہوت رانی نہ ہو, شہوت پوری کرنا نہ ہو, شہوت تو جانور بھی پورا کرتے ہیں. ملاپ کا مقصد اولاد چاہنا ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم کا مطلب یہ ہے اولاد چاہنے کے مقصد, کیونکہ میاں بیوی کا یہ جو رشتہ ہے, نکاح کا جو رشتہ ہے, یہ اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ افزائش نسل ہو, نسل بڑھے, اولاد بڑھے, نسل چلے, اس کے لیے ہے. تو اسلام کی ایک اور خوبی یہاں سامنے آتی, اللہ کا قرب, اللہ کی نزدیکی, اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پہلے لوگوں نے یہ طریقہ رائج کیا کہ اللہ کا محبوب بننا ہے تو اپنے نفس کی لذت کی جو چیزیں ہیں ان سے دور رہو. اسی لیے عیسائیوں میں رہبانیت کی زندگی, جوگیانہ زندگی, عیسائیوں کے یہاں دیکھیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اللہ کا محبوب بننا ہے, تو کیا کیا بھائی, سب کاروبار زندگی سے الگ ہو جاؤ, شادی بھی مت کرو, پادری بن جاؤ, ننے بن جاؤ. یہ جو پادری ہوتے ہیں, جو ننی ہوتی ہے, شادیاں نہیں کرتی ہے. اور ابھی بھی ہے, جب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت تو اور زیادہ یہ کیفیتیں تھیں. پہاڑوں میں چلے گئے, غاروں میں چلے گئے, گفاؤں میں چلے گئے, اپنے عبادت خانوں میں چلے گئے, بس وہاں پر مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں. اور آج بھی جینیوں کے یہاں دیکھو, برہمنوں کے یہاں دیکھو, آپ بھائی
دھرم کا کام کرنا ہے تو کیا برہمچاری بننا پڑے گا، یہ لفظ بولتے برہمچاری بنو، مطلب سب کچھ ان چیزوں سے الگ ہو جاؤ، کاروبار سے، میاں بیوی کے تعلقات سے، لذت کی چیزوں سے، سب سے الگ ہو جاؤ، تب اللہ کے محبوب بن سکتے ہو۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے نہیں، ان سب میں رہتے ہوئے ہاں ناجائز تعلقات سے بچو، جائز تعلقات کو تم کر کے اللہ کی محبوبیت حاصل کر سکتے ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا صحابہ کے سامنے کہ جائز طریقے سے نکاح کے بعد میاں بیوی اب تعلق قائم کرتے ہیں، ملاپ کرتے ہیں، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ اس پر اجر و ثواب؟ نبی نے فرمایا اگر یہ ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو کہا اگر جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو اس پر اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ناجائز طریقوں کو حرام کیا، لیکن جائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا، یہاں تک کہ رمضان کی راتوں میں بھی جائز قرار دیا۔ اب جن لوگوں نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، اپنے من پسند طریقے سے کہ جوگیانہ پن اختیار کر لو، انہوں نے وہ تو کر لیا، لیکن ان کے چرچوں میں، ان کی عبادت گاہوں میں، ان کی گفاؤں میں کیا کیا بڑے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ جائز طریقہ چھوڑا، ناجائز طریقے میں، غلط طریقے میں لگے تو اور زیادہ مفاسد و بگاڑ پیدا ہو گیا، وہاں بدکاریاں وجود میں آنے لگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اب کھاتے رہو، پیتے رہو، یہاں تک کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا الگ الگ ہو جائے۔ اب رات میں کھا پی سکتے ہو، پوری رات کھاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، کسی بھی ٹائم کھا لو۔ کالا دھاگا اور سفید دھاگے سے کیا مراد ہے؟ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم، غالباً حضرت عدی بن حاتم ہی تھے، ان صحابی نے گھڑیاں تو تھی نہیں کہ ٹائم معلوم کریں کہ صبح 4:45 پہ سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، یا مائک تو تھے نہیں کہ اعلان کریں آج کل کی طرح۔ لوگ ستاروں کے ذریعے سے اور پاؤں پھٹنے کے ذریعے سے وقت معلوم کرتے تھے اور ان کو تجربہ ہو جاتا تھا۔ آج گاؤں دیہاتوں میں آج تو موبائل وغیرہ آ گئے، آج سے 10 سال یا 20 سال پہلے بھی یہی طریقہ تھا، گاؤں دیہاتوں میں بھی لوگ اسی طریقے سے روزہ بند کرتے تھے۔ تو سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے کیا مراد؟ ایک صحابی جن کا میں نے نام لیا، انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا سفید دھاگا ہی رکھ لیا۔ زیادہ اندھیرا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کالا دھاگا اور اس کے درمیان فرق ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے رات کا اندھیرا چھٹتا ہے تو پتہ چلتا ہاں یہ کالا دھاگا پڑا ہے اور یہ سفید دھاگا پڑا ہے۔ تو جب ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب دونوں میں امتیاز ہو رہا ہے، فرق ہو رہا ہے، کالا دھاگا بھی الگ دکھ رہا ہے، سفید دھاگا الگ، تب جا کے وہ سحری بند کر دیتے تھے، کھانا پینا بند۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس طرح کرتا ہوں، تو حضور نے کہا کہ انک لعریض الوسادہ یا عدی، اے عدی تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا، اس کے نیچے رات اور دن دونوں آ گئے۔ بھائی کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے حقیقی دھاگا اور کالا دھاگا اور سفید دھاگا مراد نہیں ہے، بلکہ کالے دھاگے سے رات کی تاریکی ہے جو چھٹنا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہونا، اور سفید دھاگے سے صبح کی روشنی جس کو پاؤں پھٹنا کہتے ہیں وہ مراد ہے۔ تب جا کے صحابہ کے سامنے یہ بات آئی کہ اس سے یہ مراد ہے۔ بہرحال سحری کا وقت ختم ہونا مراد ہے، اس وقت تک تم کھاتے رہو، من الفجر یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو جائے، سحری کا ختم ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے مکمل کرو رات تک، سورج ڈوبنے تک، سورج ڈوبنے کے بعد نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ صیام الدہر رکھتے تھے، مسلسل روزے، وہ کہا کہ نہیں، مسلسل روزے رکھنا درست نہیں ہے، سورج ڈوبتے ہی کھا لو پی لو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، روزے کی راتوں میں میاں بیوی کے ملاپ کو جائز قرار دیا گیا، لیکن اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہاں پر میاں بیوی کی ملاقات میل ملاپ درست نہیں ہے۔ اصل میں صحابہ کے زمانے میں مسجدوں میں، خاص طور پر مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی، اور
کسی کو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی میاں بیوی اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور روزے کی رات میں میاں بیوی کے ملاپ کو جائز قرار دیا گیا ہے، تو ملاپ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اعتکاف کی حالت میں تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ یہ عمل نہ اس عمل کی طرف لے جانے والی کوئی چیز، جو مقدمات ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز درست نہیں ہے۔ انتم عاکفون فی المساجد، تو مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو تو مباشرت کا عمل نہیں کر سکتے۔ ہاں، عورت اپنے میاں سے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے آ سکتی ہے، اعتکاف کی حالت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی زوج محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں آئی۔ اعتکاف میں تھے حضور، ملاقات کے لیے آئی، اور جب واپس جانے لگی تو اندھیرا تھا، رات پڑ گئی تھی، تو دو انصاری صحابی گزرے، حضور ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے پہ آئے تو دیکھا اچانک آگے سے دو انصاری صحابی گزر رہے، تو حضور کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں ان کے دماغ میں غلط فہمی نہ بیٹھ جائے کہ یہ عورت کون تھی، اندھیرے میں حضور سے ملنے کے لیے آئی۔ تو حضور نے کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، اور بلا کر کہا کہ یہ صفیہ تھی، میرے گھر والی۔ تو کہا یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں ہم بدگمانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے، کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی غلط فہمی میں مبتلا کر سکتا ہے، بدگمانی بھی پیدا کر سکتا ہے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ کوئی اور عورت نہیں کی، صفیہ تھی۔ تو اعتکاف کی حالت میں عورت اگر ملنے آئے، ملاقات کرنے، تو ملاقات کر سکتے ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی حدود ہے۔ جس طرح ملک کی باؤنڈری ہوتی ہے نا، سرحد ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل بیان کیے ہیں۔ روزوں کے عام لوگ روزوں کی راتوں میں یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اعتکاف والا نہیں کر سکتا ہے، دن میں کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کی باؤنڈری ہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ جو کام گناہ ہوتا ہے اس کی طرف لے جانے والے اعمال کو بھی فقہا نے کہا کہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں تصویر، جو تصویر کسی چیز پر بنا جائے یا اسٹیچو بنا دیا جائے، وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے یہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر نہیں ہے، نہ کوئی ڈھانچہ بناتے ہیں، جس طرح دوسری قومیں اپنے اپنے لیڈروں کے نام پر چوکوں پہ ڈھانچہ بنا دیتے ہیں، یادگار ہے۔ ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہی چیزیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ آج وہاں ڈھانچہ کھڑا کر دیا گیا، بعد میں آنے والی پیڑھی وہاں پر پھول مالا چڑھائے گی، تیسری پیڑھی اگربتی کرے گی، چوتھی پیڑھی پتہ نہیں وہاں کیا کرے گی۔ شرک اسی طرح سے آتا ہے۔ گھروں میں بھی آپ دیکھو، دادا پردادا کی اگر تصویر لٹکائی ہوئی ہے، آپ نے ایسے ہی یادگار کے طور پر لٹکا دی، بعد میں آنے والی پیڑھی اس پر مالا چڑھا دیتی ہے، چائنی مالا چڑھا دی، دوسری پیڑھی نے آ کر اس پر وہ لائٹیں لگوا دی کنارے کنارے پہ جلنے والی، تیسری پیڑھی اگربتی کرنی شروع کر دے گی، چوتھی پیڑھی پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گی، ہاتھ صبح صبح جوڑے گی۔ شرک اسی طرح سے آتا ہے۔ تو جو شرک کی چیزیں ہیں اس کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں، کہا کہ وہ بھی درست نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہیں۔ سرحد کے قریب آپ تو گئے نہیں ہوں گے، ہم تو سرحد پر رہنے والے ہیں۔ سرحد میں تو رات کو بھی 12, 13, 25 کلومیٹر تک رات کو وہاں 144 نافذ ہوتی ہے، کوئی باہر کا ادھر نہیں آ سکتا ہے۔ اور بھارت مالا بنی ہے تو وہاں بورڈ لگے ہوئے ہمارے یہاں کہ باہر کا ویکتی کوئی ادھر نہیں آ سکتا ہے، حالانکہ بارڈر بہت دور ہے، تار بندی بہت دور ہے، لیکن بھارت مالا پر بورڈ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ، باہر کا ویکتی ادھر نہیں آ سکتا ہے۔ وہاں کے لوگ بھی کہ رات میں گھوم پھر نہیں سکتے ہیں، یعنی کہ قانونی طور پر یہ ہے۔ کیوں؟ بارڈر ہے، ملک کا بارڈر ہے، بہت سینسٹیو ہے، حساس جگہ ہے، آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہاں تک کہ بارڈر کے قریب ریت اس طرح صاف کر دی گئی ہے کہ وہاں عام جو باڈی گارڈ ہے، BSF والے، وہ بھی وہاں قدم نہیں رکھ سکتے، افسر ہی جائیں گے وہاں، وہ حساس جگہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو احکام ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ ان کے بارے میں بھی ہیں، یہ ہمارے بارڈر ہیں، یہ ہمارے بارڈر ہیں، اس کے قریب مت جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ اس طرح اپنی آیات یا اپنے احکام کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، غلط طریقے سے اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ۔ روزے میں
ایک خاص چیز جو ہمارے تجربے میں آتی ہے کہ انسان جو روزے کا ٹائم ہے اس میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے بھی بچتا ہے. بھائی روزہ رکھ لیا، سحری بند ہو گئی، اب صبح صادق سے لے کر غروب تک آپ نے جائز طریقے سے شربت لا کے رکھی ہے، روح افزا آپ پی نہیں سکتے. جائز پیسوں سے، حلال پیسوں سے آپ نے تربوز لا کے رکھا لیکن کھا نہیں سکتے. آپ نے جائز طریقے سے نکاح کر کے ایک عورت کو اپنے گھر میں رکھا لیکن اس سے مل نہیں سکتے. جائز چیزیں ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کر سکتے. مزاج یہ بنانا ہے کہ جب جائز طریقے سے اللہ کے حکم کے اتنے پابند ہو کہ ان کو بھی استعمال نہیں کر رہے ہو تو بعد کی زندگی میں باقی 11 مہینے تمہیں حرام چیزوں سے بھی اسی طرح بچنا ہے جس طرح اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے جائز چیزوں سے بچ رہے ہو. تو اس لیے آگے کا حکم ہے مال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ. غلط طریقہ کیا ہے؟ چوری، خیانت، دھوکہ دھڑی، ڈاکہ زنی، غصب، لوٹ مار، رشوت کے ذریعے سے مال حاصل کرنا، جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، ملاوٹ، یہ سب چیزیں یہ غلط طریقے سے مال کو حاصل کرنا، یا ناجائز کاروبار کے ذریعے سے مال کمانا، یہ بھی مال کھانا ہے اور مال استعمال کرنا ہے باطل طریقے سے. ان طریقوں سے مال مت حاصل کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. ہم جب متقی کہتے ہیں پرہیزگار، تقوی والا، ہم سمجھتے ہیں کسی انسان نے پگڑی باندھ دی متقی ہو گیا، خاص قسم کی ٹوپی پہن لی تقوی والا بن گیا، کسی عالم سے تعلق قائم ہو گیا بڑا پرہیزگار ہے، کسی خانقاہ میں چلا گیا 10 دن کسی بزرگ کی خدمت میں رہ کے آئے، کسی پیر کی خدمت میں کہ متقی بن گیا، کسی جماعت سے تعلق ہو گیا بڑا پرہیزگار بن گیا. ہمارے ہاں تقوی کا یہ معیار ہے. لیکن اصل تقوی انسان کا مالی معاملات میں سامنے آتا ہے. مال کے سلسلے میں وہ کتنا تقوی شعار ہے، پرہیزگار ہے، معاملات میں وہ کتنا پکا ہے، محتاط ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات، حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے. مختصر جملوں میں بڑی بڑی باتیں سمجھا دیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہم لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ پانی کے اندر اگر چپکلی گر گئی، چڑیا گر گئی، فوراً مسئلہ پوچھیں گے مولوی صاحب کیا کریں، پانی کا کیا حکم ہے، پاک ہے کہ ناپاک ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، وضو غسل کر سکتے ہیں یا نہیں. پانی کے اندر معمولی چیزیں بھی، چڑیا اور چپکلی تو بڑی چیز ہے، کوئی کیڑا گر گیا تو بھی معلوم کریں گے کہ کیڑے گر گئے پانی میں، اب کیا کریں. لیکن مال کے اندر بڑے بڑے ہاتھی مرے پڑے ہیں، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی. یعنی مال غلط طریقے سے ہم کما رہے ہیں، بڑے بڑے ہاتھی مرے پڑے ہوئے ہیں، اس بارے میں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں. تو مال کے اندر اصل تقوی پرہیزگاری سامنے آتی ہے. تو ایک غلط طریقے سے مال میں نے بتا دیا. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. دوسرا جو غلط طریقے سے مال کماتے ہیں لوگ، وہ حاکموں کو رشوت دے کر کسی غریب کا، کسی فقیر کا، کسی کمزور کا انسان اپنے نام کا مال، جائیداد، زمین، پلاٹ اپنے نام کرا لی. جج کو رشوت دے دی، وکیل چرب زبان رکھ لیا، اس کو پیسے پھینک دیے، اور حاکموں کو پیسے پھینک دیے، فیصلہ کرنے والے پنچ ہیں ان کو پیسے کھلا دیے، اور کوئی چیز اپنے نام کروا لی. دنیا میں ہوتا رہا ہے. تو کہا کہ اس طریقے سے بھی تم غلط مال غلط طریقے سے حاصل نہ کرو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تاکہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے مال کو تم حاصل کر لو گناہ کے طریقے سے، جبکہ تم جانتے ہو. بعض مرتبہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، لیکن انسان کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں روزوں کے حکم کے بعد مال کو ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے حاصل نہ کرنے کے سلسلے میں بھی یہ ہدایت دی. آگے کچھ حج کے سلسلے میں بھی احکام شروع ہوں گے، اور حج سے متعلق کچھ اور بھی باتیں ہیں جو تقریباً 2-3 رکوع میں چلتے رہیں گے، جو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کے آداب اور احترام کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.